أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. محترم دوستو، کل اس آیت کے بارے میں بات کر رہی تھی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ پلٹیں گے جماعت کی شکل میں. لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. کہاں سے پلٹیں گے اس کے بارے میں دو قول ہے. میں دوسرا قول سمجھا رہا تھا. دوسرا قول ہے مفسرین کا، جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد لوگوں کی جماعت کر دی جائے گی. ایک جماعت کا تذکرہ چل رہا تھا. مثال کے طور پر جتنے بھی عہد شکن ہوں گے اس کی جماعت الگ ہوگی، اور جتنے جھوٹے اور خیانت کرنے والے ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی. کل اسی کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی. خیانت کے ضمن میں کچھ مسئلے بھی آ گئے تھے کہ خیانت کسے بولتے ہیں. کہ خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی نے ہمیں امانت کے طور پر کچھ پیسہ دیا اور ہم پھر اس کا انکار کرنے میں خیانت کریں. یہ بھی خیانت میں داخل ہے، شامل ہے. اور اسی طرح دوسری چیزیں میں نے گنائی تھی کہ کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو چاہے وہ خاص آدمی کا ملازم ہو، اس کی خیانت بھی خیانت سمجھی جاتی ہے. پھر بعد میں بعضوں نے سوال بھی کیا کہ مثال کے طور پر جو ہم سرکاری کام کرتے ہیں آفسوں میں، اور اس دن کا کام ہمارا متعین ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا کام کرنا ہے اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. ہم نے 6 گھنٹے میں اگر نمٹا لیا، 2 گھنٹے ہمیں بچے، تو ان 2 گھنٹوں میں کیا کوئی کام کر سکتے ہیں نیکی کا؟ یا تلاوت کرنا چاہے تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کر لی. اس طرح مجھے سوال کیا. ہاں، اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھو، پوری باتیں بیان میں نہیں آتی، میرے سامنے تمام پہلو نہیں ہوتے. جو بات آ جاتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. ہاں، بعد میں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں. تو اس طرح انہوں نے سوال کیا. تو اگر ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہو تو پھر بعد میں اگر وہ تلاوت کرنا چاہے یا کوئی اپنا کام کرنا چاہے اور سامنے والے کو کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی اشکال نہ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کام کر سکتا ہے. یا مثال کے طور پر اسکول والے ہیں
اور اسکول والے جو ہوتے ہیں یا اسی طرح جو اس طرح یونیورسٹی میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو کچھ ان کے گھنٹے خالی پڑتے ہیں، پیریڈ ان کے خالی پڑتے ہیں، تو ان پیریڈوں میں اگر اس یونیورسٹی کا یا اس ادارے کا کوئی کام نہ ہو تو پھر بعد میں اس میں اپنا اگر کوئی کام کرنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے یا خود کا کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کر سکتا ہے، یہ خیانت میں شامل نہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک دکان والا ہے اور اس دکان میں کوئی ملازم ہے، اور وہ ملازم جب کوئی گاہک آتا ہے اس وقت کام تو کرتا ہے، اور جب تک گاہک نہیں آتا تو اتنی دیر تک وہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تلاوت ذکر کر سکتا ہے۔ اور اوپر سے اگر دکان کے مالک نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ ہاں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ہماری دکان میں ذکر، تلاوت جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے لیے مسجد پہ آپ جا سکتے ہیں، اور جب آنا چاہے نماز پڑھ کے آپ اطمینان سے آ سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، یہ خیانت میں داخل نہیں۔ یہ تو سوال کا جواب، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کو کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ لے۔ اسی لیے میں یہ جو کہتا ہوں بعض مرتبہ ادھوری بات، تاکہ آپ کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہو، آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو دین حاصل کرنے کا۔ اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہے، جب علم طلب کرتا ہے آدمی تو اس کی فضیلت اور ہے۔ آپ کے دل میں جب طلب پیدا ہوگی، داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ بات مجھے پوچھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس بنا پر یہ نہ سمجھے جو میں یہاں بیٹھ کر بیان کرتا ہوں وہ آخری بیان ہوتا ہے، وہ مکمل بیان ہوتا ہے، ایسا نہ سمجھے، بلکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے میں خود بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ رہ جاتی ہے، اور وقت پہ مجھے یاد نہیں آتی اور بعد میں مجھے یاد آتی۔ اس لیے آپ کو بھی بعد میں سوال کر لینے کا اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو۔ جیسے جمعہ کے دن زکوٰۃ کے متعلق باتیں تھی، اب 10 منٹ میں کتنے مسائل بیان کروں، بہت سارے مسائل رہ گئے اور بعضوں نے پوچھے بھی تو میں نے ان کو جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ ایک مجلس میں تمام مسائل کیسے میں بتلاؤں۔ اس بنا پر کل جو خیانت کی بات آئی تھی تو اس کی وضاحت ہو چکی، ابھی بھی کسی کو اشکال ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ تو جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک تو جو چور ہوگا اور خیانت کرنے والا ہوگا، دنیا میں ایسے جتنے بھی ہوں گے ان تمام کو ایک طرف کر دیا جائے گا، ان کی جماعت الگ ہوگی، اور وعدہ خلافی، عہد شکنی کرنے والے جتنے ہوں گے ان تمام کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور اسی طرح جتنے جھوٹ بولنے والے ہوں گے ان تمام جھوٹوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور ان تمام کی کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے بھی چغل خور ہوں گے، چغلی کرنے والے، اور چغلی کا مطلب کیا، کسی کی برائی بیان کرنا کسی کے سامنے اس نیت سے کہ اس کے دل میں فلانے کا تعلق نہ رہے اور اس کا تعلق کٹ جائے اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، فساد مچانے کے لیے اگر کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کرتا ہے، اس غرض سے جو کرتا ہے اس کو بولتے ہیں چغلی۔ اور ایک ہوتی ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں بس مطلق کسی کی برائی بیان کرنا، یہ نیت نہ ہو کہ اس کا تعلق کٹ جائے یا اس کے دل میں جو اس کی محبت ہے یہ محبت نہ رہے، بلکہ محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے، یہ نیت نہ ہو، بلکہ بس ایسے ہی برائی بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر مجلسوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کسی کی خوبیاں بیان ہوتی ہے لیکن دوسرے سے سنا نہیں جاتا تو اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کر دیتا ہے اس مجلس میں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں غیبت۔ اور یاد رکھنا غیبت بھی بڑی خطرناک چیز ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت چیز، تو چغلی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ اور عام طور پر دنیا میں جو ہوتی ہے غیبت بہت کم ہوتی ہوگی شاید، بلکہ چغلی زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے دل میں فلانے کی نفرت پیدا ہو جائے، اس کا تعلق کٹ جائے اور اس کا تعلق ختم ہو جائے، اس نیت سے اگر کسی کی برائی بیان کی جائے اس کو بولتے ہیں چغلی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلا جو گروہ بیان فرمایا وہ چغلی والوں کا. یوں فرمایا جتنے بھی دنیا میں چغلی کھانے والے ہوں گے، یعنی لگائی اور بجھائی کرنے والے ہوں گے، دو رخی بات کرنے والے ہوں گے، ان کی جماعت الگ ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ بندوں کی شکل میں جمع کرے گا. کل قیامت کے دن ان کی شکلیں انسان کی سی نہیں ہوگی، بندر کی ہوگی. حدیث میں تمام لوگ پہچان لیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جماعت ہے، یہ چغلی کرنے والی تھی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور دوسری بات، جس وقت قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جتنے بھی گناہ ہوں گے ان تمام گناہوں کا بوجھ ہماری پیٹھ کے اوپر لادا جائے گا. ایک تو عہد شکنی والا، جو عہد شکنی جو کی ہوگی اور جو خیانت کی ہوگی، اور جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ تو سر پہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ کیا ہوگا وہ گناہ ہماری پیٹھ کے اوپر سوار ہوگا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے حدیث کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ نیکی ہمارے لیے سواری بن جائے گی اور ہم اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے، اور سوار ہونے کے بعد میدان محشر میں ہم جائیں گے. تو کتنی اچھی بات ہے، یہ تو فضیلت اور یہ تو خوشی کی بات ہے. اگر ہم نے یہاں نماز پڑھی، حج کیا، زکات دی اور اسی طرح جتنے بھی نیک کام ہیں ان تمام کو بجا لائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو سواری کی شکل میں بنا دیں گے. یعنی مثال کے طور پر یا تو گھوڑا سوار ہوگا، یا تو اونٹ کی سواری ہوگی، یا کوئی بھی سواری ہوگی، اس کے اوپر آدمی سوار ہو جائے گا اور سوار ہونے کے بعد میدان محشر میں وہ پہنچے گا. کوئی تھکن محسوس نہیں ہوگی، ورنہ پریشان ہو جائیں گے. تو نیکیوں کے اوپر ہم سوار ہوں گے. اس کی علماء نے ایک وجہ عجیب بیان فرمائی. یہ کیا وجہ کہ نیکیوں کو سواری بنا دی جائے گی اور نیکی کرنے والا سوار ہو جائے گا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ نیک کام سوار ہوا تھا. مثال کے طور پر جب رات کو آدمی سوتا ہے تو نیک آدمی جو ہوگا، نماز کی فکر والا جو ہوگا، وہ اس فکر میں سوئے گا کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اٹھنے کے بعد تو وہ فکر کے ساتھ سوتا ہے، تو گویا نماز کی فکر اس کے اوپر سوار تھی. تو جس کے اوپر نیکیاں سوار ہوگی دنیا میں، کل قیامت کے دن وہ نیکیاں خود سواری بن جائے گی اور وہ آدمی سوار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نیکیاں سوار تھی ہمارے اوپر. جس کو فکر ہو اثر کی نماز کی تو آپ کو معلوم ہے وہ فکر رکھتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے. اور جس کو جماعت کی فکر ہوتی ہے تکبیر اولا کی، تو ہر وقت وہ فکر میں رہتا ہے کہ میری تکبیر فوت نہ ہونے پائے. تو گویا وہ جو نیکی تھی، وہ نماز جو تھی، وہ تکبیر اولا جو تھی، وہ اس کو ہر وقت سوار رہتی تھی. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی نیکی کو سواری بنا دے گا اور اس آدمی کو سوار بنا دے گا. یہاں الٹا ہے، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اور الٹا ہو جائے گا. اور اسی طرح دنیا میں جو گناہ کرتا ہے تو وہ آدمی گناہ کے اوپر سوار تھا، تو کل قیامت کے دن گناہ اس کے اوپر سوار ہوگا. اور گناہ کی ایسی بدبو ہوگی، اتنی خطرناک بدبو ہوگی کہ حشر والے میدان میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ اس بدبو کی بنا پر پریشان ہو جائیں گے. تو اس سے یوں پتا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو سواری بھی ہوگی اور اوپر سے اگر کسی نے چگلی کھائی تو بندر کی شکل میں ہوگا. اور آگے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حرام خور ہوں گے، حرام کھانے والے، اور اسی طرح جو رشوت لینے والے ہوں گے، ان دونوں کو ساتھ میں بیان فرمایا. رشوت بھی حرام ہے. ایسے جو گروہ والے ہوں گے دنیا میں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور ان تمام کو سور کی شکل میں بنا دیا جائے گا. اور آج کل رشوت کا بازار کتنا گرم ہے. کہیں بھی آپ جاؤ رشوت کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیں، بعض مرتبہ رشوت دینے والا جو ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے. ہمارا حق ہے، لیکن ہمارا حق ملتا نہیں جلدی سے.
سامنے والے کو معلوم ہے اس کا حق ہے لیکن وہ دیتا نہیں جب تک کہ یہ پیسہ نہ دے. اگر ایسی مجبوری ہو اور مجبوری کی حالت میں اگر ہمیں رشوت لینی پڑے تو رشوت لینے والا گنہگار نہیں ہوگا بلکہ رشوت لینے والا گنہگار سمجھا جائے گا. جیسے کہ آج کل کے حالات جتنے بھی سرکاری کام ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو پیسہ دینا ہی پڑتا ہے, تو اگر مجبوراً دینا پڑے تو رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے خوشی سے پیسے دیے کہ لو میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں, حالانکہ سامنے والے نے مانگے نہیں لیکن ہمارا جلدی سے حق ثابت ہو جا رہے, اس بنا پر ہم نے جلدی سے پیسے لیے, تو پھر بعد میں یہ رشوت دینا بھی حرام سمجھا جائے گا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے, اور دونوں ساتھ میں جہنم میں تو ہوں گے لیکن کل قیامت کے دن ان کی جو صورت ہوگی وہ سوپر کسی ہوگی, خنزیر کسی ہوگی. دنیا میں جتنے بھی رشوت لینے والے ہوں گے ان تمام کو سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں ان سب کو جمع کیا جائے گا. اسی کو بولتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اب رشوت کے بارے میں جو سوال ہو تو وہ بعد میں پوچھ لے. جو بات ضروری تھی اتنی میں نے بات کہہ دی. مثال کے طور پر رشوت, اگر کوئی حق بات ہے اس کو باطل کرنا ہے یا کسی باطل بات ہے اس کو حق کرنا ہے, اس کے لیے اگر ہم نے پیسہ دیا اس کو بولتے ہیں رشوت. مثال کے طور پر کسی اور کا حق ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری زمین نہیں, اس میں میرا حق نہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے سرکاری لوگوں کو کچھ پیسے دے کر یوں کہا کہ اس پر میرا نام چڑھا دو, تو اس کو بولتے ہیں باطل کو حق کرنا. اپنا حق نہیں تھا لیکن اپنا حق بنا لیا, اور اس کے لیے جو آپ نے پیسے دیے اس کو بولتے ہیں رشوت. تو ایک تو رشوت کا بھی گناہ ہوا اور دوسرے کی زمین کو اپنے قبضے میں ہڑپ کر لینے کا الگ سے گناہ, اس کو بولتے ہیں رشوت. اس کو بولتے ہیں یعنی حق کو باطل کرنا, باطل کو حق کرنا, اور اس کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں رشوت. یہ رشوت کی تعریف یاد رکھیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے ریاکار ہوں گے, کوئی بھی عمل کرنے والا اگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھلانے کی غرض سے, مخلوق کو دکھلانے کی غرض سے, تاکہ مخلوق مجھے بڑا سخی سمجھے, مجھے بڑا نمازی سمجھے, اور مجھے بڑا عالم سمجھے, اور مجھے بڑا مجاہد سمجھے, اس بنا پر کوئی عمل کیا یا کوئی بھی دنیا کا اچھا کام جو ہو, نیکی کا کام اگر دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا ہوگا تو ان کی جماعت الگ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. اور اسی طرح جو ناحق فیصلہ کرنے والا ہوگا, دنیا میں جو بھی ناحق فیصلہ کرنے والا, آج کل گھروں میں بھی بہت ناحق فیصلے ہوتے ہیں, بیوی کا الگ فیصلہ, ماں کا الگ فیصلہ, بھائی بہنوں کا الگ, رشتہ داروں کا الگ. جس نے بھی ناحق فیصلہ کیا ہوگا یا تو مسلمانوں کے بیچ میں یا کہیں بھی اس نے ناحق فیصلہ کیا ہوگا تو اس کی جماعت الگ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناحق فیصلہ کرنے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بیان فرمایا جو غلط فتوا دینے والے, ان کو معلوم ہے یہ فتوا غلط ہے, اس کے باوجود اس نے غلط فتوا دیا تو کل قیامت کے دن وہ اندھے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جماعتیں الگ ہوگی. ایک اور جماعت ہوگی جو شہوت پرست ہوگی, نفسانی خواہشات پر چلنے والی ہوگی. ان کا نفس جو کہتا ہو اس پر عمل کرنے والا ہوگا, اور مال کو اسراف کرنے والا ہوگا, اور مال کی صحیح معنوں میں زکات نہیں دیتا ہوگا, اور مال کے جتنے حقوق اس کے ذمہ آتے ہیں ان حقوق کو وہ ادا نہ کرتا ہوگا, تو ان کی جماعت الگ ہوگی. اور ان کی علامت کیا بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے بدن میں سے ایسی بدبو نکلے گی, سڑی ہوئی اور گلی ہوئی, کہ جس کی بنا پر پورے میدان محشر والے پریشان ہو جائیں گے, اور وہ تمام لعنت کریں گے کہ یہ کون سے لوگوں کی جماعت ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں ایک تو محشر کی پریشانی ہے اور اوپر سے ان کی بدبو کی بنا پر ہم پریشان ہو گئے. تو آج کل ہماری حالت تو واقعتاً ایسی ہے. اکثر کی حالت دیکھو نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہے, شہوت پرستی کے اندر مبتلا ہے, اور صحیح معنوں میں مال کا حق بھی ہم ادا نہیں کرتے. اور اسی طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے واجبی جو حقوق ہیں اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی. اور اسی طرح متکبروں کی جماعت الگ ہوگی, جوتوں کی جماعت الگ ہوگی,
جتنے بھی برائیاں ہیں ان تمام برائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام انسانوں کو الگ کر دیں گے اور تمام کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں یومئذ یحشر الناس اشتاتا. یہ تو بروں کی بات تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اچھے لوگ ہوں گے تو ان کی بھی جماعتیں الگ ہوگی. بعض اچھے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بعض لوگوں کی جماعت ایسی ہوگی کہ جن کے چہرے ستاروں جیسے چمکتے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو مشک اور زعفران کے ممبر کے اوپر ہوں گے. اس طرح مختلف جماعتیں یہ تمام کی تمام میدان محشر میں جمع ہوگی. اب یہاں جمع کیوں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال کو دکھائے جائے. اب اعمال کب دکھیں گے اس کے بارے میں حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ جب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اب میدان کیسا ہوگا؟ بالکل چٹیل ہوگا، ہموار ہوگا، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی چڑھاوا اور کہیں مطلب کہ گڑھا نہیں ہوگا، کوئی نشیب و فراز نہیں. ایسی حالت میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور اس میں پریشان ہوں گے کیونکہ پانی تو ملا نہیں ہوگا اس وقت. ہاں پودے کوثر آ جائے گا اس وقت، لیکن ابھی پانی میسر نہیں ہوگا. تمام کے تمام لوگ میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک روایت میں یوں آتا ہے یہ سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لے آئیں گے. اب بعض روایتوں میں یوں آتا ہے بالکل یوں سمجھو کہ سوا نیزہ، اور ایک روایت میں 1 میل کا فاصلہ. ایسی حالت میں آپ ہی بتلاؤ کیا گرمی کی حالت ہوگی. لیکن اس گرمی سے اثر اسی کو ہوگا جو جتنا گنہگار زیادہ ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کو گرمی زیادہ محسوس ہوگی اور اسی اعتبار سے وہ پسینے میں ڈب ہوا ہوگا. مثال کے طور پر کافر اور منافق جو ہوگا وہ تو بالکل پسینے میں ڈوب گیا ہوگا، اور مومن کی جیسی حالت ہوگی اسی حالت کے اعتبار سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جو اچھے عمل کرنے والا ہوگا اس کا تو صرف پسینے میں پیر ڈوبا ہوا ہوگا بس. اب بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعضوں کا پنڈلی تک، اور بعضوں کا کمر تک ہوگا، اور بعضوں کا گلے تک ہوگا. یہ حالت ہوگی میدان محشر. اس حالت میں تمام لوگ پریشان ہوں گے، ادھر سے ادھر گھومتے ہوں گے کہ کیا ہوگا. تمام لوگ یوں کہیں گے نفسی نفسی کے عالم میں کہ اللہ کو جو فیصلہ کرنا ہو ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دے، چاہے جہنم کا فیصلہ فرما دے چاہے جنت کا فیصلہ فرما دے، لیکن یہ ہم سے حالت برداشت نہیں ہوتی. اتنی خطرناک میدان محشر کی حالت ہوگی. تو اس وقت پوری لمبی روایت ہے، بالکل میں مختصر آپ کو سناتا ہوں. تمام لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آدم علیہ السلام معذرت پیش کر دیں. ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت پیش کریں گے. ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے جو انبیاء ہیں، اولو العزم جو انبیاء ہیں، ان تمام کے پاس لوگ آئیں گے، تمام معذرت پیش کر دیں گے. پھر بعد میں یہ تمام انبیاء یوں کہیں گے کہ آپ آخری جو نبی ہیں، خاتم جو انبیاء ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خدمت میں جائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سنیں گے. تو تمام لوگ اسی حالت میں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مومن ہو، تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤدبانہ درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. اس طرح کی تعریفی کلمات لوگ کہیں گے اور یوں کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ جس کی بنا پر ہمارا حساب و کتاب جلدی سے ہو جائے. اور میدان محشر میں کتنا قیام ہوگا معلوم؟ 1000 سال تک حدیث میں. لیکن یہ 1000 سال کس کے لیے؟ جو گنہگار ہوگا، جو پریشان ہوگا اسی کے لیے. ورنہ ایسی حالت میں بعض جو نیک بندے ہوں گے ان کے لیے 1000 سال 1 ساعت کے برابر محسوس ہوگا. کسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ ایسی حالت میں اتنی خطرناک حالت ہوگی، ایسی حالت میں سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کا سایہ ہوگا اور اس سائے کے اندر 7 قسم کے آدمی ہوں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا تو وہ آدمی جو امام ہوگا، جو حاکم ہوگا، لیکن انصاف والا امام جو عادل ہوگا، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی امام، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے انصاف کیا ہوگا، وہ تمام کے تمام امام اور بادشاہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور دوسرا کون سا فرقہ عرش کے سائے کے نیچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، ایسا نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا۔ سب سے پہلا بدلہ اور اتنا زبردست انعام ہوگا یہ کہ اس وقت پتا چلے گا۔ اور آج کل کی نوجوانی کی جتنے بھی مستیاں ہیں، واقعات یہ تھوڑی دیر کی مطلب کہ مستیاں، تھوڑی دیر کی یہ شہوت اور تھوڑی دیر کے مزے ہیں، لیکن وہاں 1000 سال تک عرش کا سایہ جب نصیب ہوگا تو اس وقت نوجوان پچھتائے گا، کاش کہ میں نے اپنی نوجوانی عبادت میں گزاری ہوتی تو آج عرش کا سایہ مجھے ملا ہوا ہوتا۔ اور اسی طرح تیسرا آدمی، 5 قسم کے آدمی، بلکہ بہت ساری مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو 45 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ جب کبھی اس کی تفصیل آئے گی عرش کے سائے کی اس وقت میں سناؤں گا، ورنہ ابھی اپنا وقت ہو جائے گا اس لیے۔ تو عرش کے سائے کے نیچے بھی لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں بالکل صحیح بات ہے، الحمدللہ میں اس لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرمائے، میں ضرور اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو براق لے کر یہاں دنیا میں نازل فرمائیں گے۔ جیسے براق لے کر تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرمائیں گے، سوار ہو جائیں گے، اور براق پر سوار ہونے کے بعد آسمان کی سیر کریں گے، اور آسمان پر تمام لوگ جتنے بھی ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام کے تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ تمام انبیاء بھی اس میں ہوں گے، تمام صالحین بھی ہوں گے، 1,24,000 انبیاء، اور کتنی پبلک ہوگی آپ اس سے اندازہ لگاؤ، اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوگا، جب آسمان پہ پہنچیں گے تو آسمان کا دروازہ کھلے گا، اتنی وسیع جگہ ہوگی، تمام لوگ اس جگہ کو دیکھیں گے اور اس جگہ کو دیکھ کر یوں کہیں گے کہ اس سے اونچا مرتبہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ وہ تذکرہ جو کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچائیں گے۔ تمام لوگ اپنی نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے تشریف لے جائیں گے براق کے اوپر، تو آسمان میں ایک وسیع مطلب کہ جگہ کھلے گی، اور اس جگہ میں جب داخل ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد سجدے میں گر جائیں گے، روایت میں آتا ہے 7 دن تک اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے، اور یہ وہ جگہ ہوگی جس جگہ کا نام ہے مقام محمود۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درخواست کرتے ہیں اے میرے امتیوں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہم دعا کریں یا نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مقام ملنے والا ہے، لیکن دعا کریں گے ہمارا فائدہ ہی، ہمارا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس پڑھنے کی برکت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے حسن خاتمہ کی۔ تو یہ مقام محمود، وہاں پر 7 دن تک سجدہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار ہوتے ہوں گے، اسی حالت میں اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے اور یوں فرمائیں گے اے محمد مانگو، آج آپ کی مانگ آپ کا سوال پورا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ جو میدان محشر میں لوگ ہیں سب پریشان ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا جلدی سے حساب و کتاب ہو جائے، آپ جلدی سے حساب و کتاب کر لیں، شروع فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ روایتوں میں عجیب و غریب باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود پھر بعد میں اپنے عرش کے ساتھ زمین پہ تشریف لائیں گے۔ یہ سب سے پہلی شفاعت، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی، یہ سب سے پہلی شفاعت کبریٰ اس کو بولتے ہیں۔
سب سے بڑی شفاعت جو کسی نبی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی اولیاء میں سے کسی ولی کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی، ایسی جگہ پر اگر کسی کی سفارش قبول ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے یہاں پر. اب کیا ہوگا؟ بالکل میں نے اختصار کے ساتھ سب باتیں بیان کی. یہاں آنے کے بعد میزان قائم ہوگا، ترازو کی آنکھیں بھی ہوگی، زبان بھی ہوگی. وہ ترازو خود بولے گا اور ترازو کا ایک پلڑا آسمان اور زمین کو بھر دے گا. کتنا بڑا پلڑا ہوگا، تا حد نظر تک کتنا وسیع ہوگا وہ پلڑا. آدمی کو وہ بھی دیکھے گا اور ہم بھی ترازو کو دیکھیں گے. یہ وہ ترازو ہے. اسی کے بارے میں اب میں اصل جو بات، یہ جو بیچ میں اتنی میں نے زیادہ تفصیل کیوں کی معلوم؟ اس بنا پر کہ بعد والی آیت کو مجھے سمجھانا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، میزان قائم کی جائے گی تاکہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں. اور اعمال کیسے ہوں گے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا، چاہے ایک پیسے کا کام کیوں نہ ہو، چاہے ایک سبحان اللہ کیوں نہ ہو، چاہے رستے میں سے ایک معمولی پتھر کیوں اس نے نہ ہٹایا ہو، کوئی تکلیف دینے والی چیز کو کیوں نہ ہٹائی ہو، اس کو بھی کل قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، معمولی نیکی کو بھی دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور معمولی جو برائی اس نے کی ہوگی وہ بھی کل قیامت کے دن اپنی نظروں سے دیکھ لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی، غور سننا، مدینہ میں 2 آدمی تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت سے پہلے سورہ دہر کی ایک آیت نازل ہوئی تھی. کون سی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض لوگ چھوٹے عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. مثال کے طور پر کوئی چھوٹی نیکی ہوتی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، یا کوئی چھوٹا گناہ ہوتا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے اس آیت کے پیش نظر یوں سمجھا کہ کوئی بڑا عمل کیا ہوگا، اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے، چھوٹے عمل کو قبول نہیں فرماتا. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ بھی میں ضمناً آپ کو واقعہ سنا دوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کا شان نزول میں مختصر آپ کو سنا دوں. ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صاحبزادے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواز تھے. جنت کے پھول فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بیمار ہوئے، دونوں بیمار. اور دونوں کیسے تھے؟ حضرت حسن جو تھے یہاں آدھے سے لے کر اوپر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو بالکل مشابہ. اور حضرت حسین کیسے تھے؟ یہاں پیر سے لے کر نیچے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے گھر کے مشابہ. اب دونوں حسن اور حسین کو جمع کیے جاوے تو پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنے. ایسے تھے، ایسے پھول جیسے، ایسے حسین و جمیل، ایسے خوبصورت. یہ دونوں بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے بہت کچھ علاج کیا، اچھا نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو معلوم ہے ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، یا تو ماں باپ منت مانتا ہے، نظریں مانتا ہے، اور آج کل تو دوسری بات ہے، میں نہیں چاہتا دوسری بات، ورنہ اپنی بات رہ جائے گی. تو والدین نے منت مانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں بیٹوں کو اگر صحت دے دے، شفا دے دے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. یہ منت مانی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. اب جب جس بات کے لیے منت مانی تھی وہ بات پوری ہو چکی، اب ان کے لیے واجب ہے کہ وہ منت پوری کرے. یہ مسئلہ ہے، یاد رکھنا. ہم نے منت مانی ہو، اگر وہ بات پوری ہو جائے تو وہ منت پوری کرنی پڑے گی. اس وقت بہانہ نہیں چلے گا. ابھی وقت نہیں، ورنہ میں ایک واقعہ سناتا بہانے کا. تو جب بات پوری ہو چکی، صحت مل گئی، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو اب دونوں بچے ہمارے صحت یاب ہو چکے، اب روزہ رکھیں.
اب روزہ رکھتے ہیں کس حالت میں معلوم؟ گھر میں کھانے کا نام نہیں، شہری میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کھجور بھی نہیں. اور آج کل تو الحمدللہ انہی کے قربانیوں کے طوفان میں اللہ نے ہمیں اتنی روزی دی ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کر ہم آچ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے کتنا اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے یہ بھی دیکھو. اور اس زمانے میں اتنی نعمتیں نہیں تھی لیکن ان کی طرف سے عبادتیں اور اللہ کا شکر کتنا تھا وہ بھی ذرا دیکھو، مقابلہ کر کے دیکھو. ہماری اور ان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو جب تیسرا دن جب آپس میں دونوں روزہ رکھنے کے لیے اٹھے سحری میں تو صرف پانی تھا، سحری میں پانی پی لی. اب افطاری کا سامان تو کرنا پڑے گا نا، رات کو تو کھایا بھی نہیں تھا اور دونوں بیٹے بیمار تھے وہ بھی بھوکے تھے. روایت میں آتا ہے جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے روزی کی تلاش میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے جس کا نام تھا شمعون. اس کی خدمت میں جانے کے بعد حضرت علی نے یوں فرمایا، اے شمعون اگر آپ کے پاس کچھ اون ہو تو ہمیں دے دو تاکہ اس اون کا ہم دھاگا بنائیں، اس کو کاٹے. اور کون کاٹے گا معلوم؟ اے شمعون یہودی، کون کاٹے گا اس اون کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کاٹے گی. یہ الفاظ کہے. شمعون تیار ہو گیا کہ میں تیار ہوں. اون جو ہوتا ہے اس کو کاٹنا یعنی دھاگا بنانا، جس طرح کوٹن میں سے ہم دھاگا بناتے ہیں روئی میں سے. آج کل تو مشین ہے، پہلے ہاتھ سے اس طرح کاٹا جاتا تھا. تو کہا کہ محمد کی جو لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے آپ ان تھوڑا سا دے دو کہ جس کے بنا پر کاٹ دے رہے اور اس کی اجرت مقرر کر دو. تو ایک گٹھر دیا ان کا شمعون یہودی نے اور یوں کہا کہ اس کو کاٹو تو اس کاٹنے کی اجرت میں تمہیں 3 سا جو دوں گا. آج کل کے حساب سے 3 سا کتنا ہوتا ہے؟ 10 کلو. 10 کلو جو میں دوں گا کا کوئی حرج کی بات نہیں. 3 سا کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا گٹھر لے کر گھر تشریف لائے. روزے کی حالت، سحری بھی نہیں کھائی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا حضرت فاطمہ نے. اور آج کل کی ہماری عورتوں کی حالت کیسی ہو جائے، کام بھی نہ کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کام کرتی تھی کہ جس کے بنا پر ہاتھ میں چھلے پڑ گئے تھے، چاندیاں پڑ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے بھاری ہاتھ ہو چکے تھے. آج کل کے ہماری عورتوں جیسے نرم ہاتھ نہیں بلکہ حضرت فاطمہ جو جنت کی سردارن ان کے ہاتھ دیکھو تو بھاری اور چاری اور چھلے والے ہو چکے تھے کام کرنے کی بنا پر. عجیب حالات تھی حضرت فاطمہ کی. وہ حالات ہماری لڑکیوں کو سناؤ، ان کی تعریف پڑھاؤ، ان کی سیرت پڑھاؤ ہماری لڑکیوں کو تاکہ ہماری لڑکیوں کی زندگی میں فاطمہ کی سیرت آوے نہ کہ آج کل کی عورتوں کی. اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو ان کا گٹھر تھا ایک حصہ کاٹا، 3 حصے کیے کیونکہ 3 روزے رکھنے تھے اس بنا پر اس کے 3 حصے کیے اور ایک آج کاٹا تاکہ ایک سا جو مل سکے. آج اس طرح ان بنایا اور بنانے کے بعد شمعون خدمت میں لے گئے تو ایک سا دیا اس کے بدلے میں. خوش ہو گئے. ایک سا جو بس گھر میں پیسے، چکی گھی میں تھی، اس طرح مشین نہیں تھا چکی کا جس طرح ہم دوسرے دکانوں میں جاتے ہیں بلکہ گھر ہی میں چکی تھی. تو وہاں پیسا اور آٹا نکالا اور 5 نان بنائے، 5 روٹیاں بنائی. کیوں 5 بنائی؟ روایت میں آتا ہے ایک حضرت علی کی، ایک حضرت فاطمہ کی، ایک حسن کی، ایک حسین کی اور ایک باندی جو فضہ نام تھا اس کی. 5 چپاتیاں بنائی. مغرب کی اذان ہوئی تو اس وقت افطاری کے لیے بیٹھے 5. ابھی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، صرف پانی پیا تھا سحری میں، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور افطاری کے وہ کھانے بیٹھے. اتنے میں ایک مسکین جو آیا، فقیر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور یوں کہا اللہ کے نام پہ دے دو، کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں. کتنا کہنا تھا، 5 کی 5 چپاتیاں، 5 کے 5 نان اسی فقیر کو دے دیے اور سب نے پانی کے اوپر افطار کیا. کوئی شکایت نہیں. اور آج کل ہم ہوئے تو غصے ہو جا رہے کوئی فقیر آئے تو بیچارے کو، ارے ہم سے جتنا ہو سکے اتنا دے دو
چاہے 5 روپیہ 1 روپیہ ہو تو 1 روپیہ دے دو، لیکن واپس نہ کرو۔ اگر اللہ کا واسطہ دے دے، یاد رکھنا میں جو لفظ بولتا ہوں، اگر کوئی اللہ کا بیچ میں واسطہ دے دے تو 1 روپیہ بھی دے دے، اس لیے کہ اللہ کا نام اتنا عظیم ہے کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ کے دل میں اللہ کی اتنی بھی عظمت نہیں جتنی روپیہ کی قیمت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میرا لفظ سننا، میں جو کہتا ہوں نا کتنی خطرناک بات ہوگی کہ 1 روپیے کی قیمت ہے اور اللہ کے نام کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اگر کوئی فقیر یوں کہ اللہ کے واسطے دے دو، اگر کہ اس کی عادت ہو لیکن اللہ کا بیچ میں واسطہ کیا تو روپیہ دے دو، یا گھر میں اگر ایک چپاٹی ہو، روٹی ہو، یا تھوڑی بہت کوئی چیز بنی ہوئی ہے وہ بھی دے دو، تو اللہ کا نام بیچ میں لیا تو دے دیا۔ افطاری بھی پانی سے کی، کیونکہ ابھی تو 1 ہی روزہ ہوا، 3 روزے کی منت مانی تھی، سحری میں اٹھے لیکن کھانا ہو تو کھائے نا، پانی پی لیا۔ پھر دوسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کاٹا، جتنا کاٹا 1/3 حصہ، اور وہ سمون کی خدمت میں لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، 1 جو دیا، 1 ساتھ جو دیا، تو اس کو پھر پیسا اور پیسنے کے بعد 5 نان بنائے اور ابھی افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اتنے میں ایک یتیم آیا، اور یتیم نے یوں کہا میرے ماں باپ نہیں اور گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ہم کئی فاقوں سے ہم کھانا نہیں، ہمیں کئی فاقے ہیں، ہم پریشان ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو۔ ابھی تو وہ کھانے ہی والے تھے، ابھی حضرت علی نے 1 ٹکڑا توڑا تھا اس میں سے اور ابھی منہ میں بھی نہیں لے گئے تھے کہ 5 کی 5 نان۔ حضرت فاطمہ نے بھی یہ مشورہ دے دیا کہ بھائی یتیم ہے بیچارہ، اس کا کوئی نہیں، ہمیں تو یتیم، ہمارے بچے تو یتیم نہیں ہے نا، چلو اللہ کا اتنا تو شکر ہے کہ ہمارے بچے یتیم نہیں ہے، وہ فلانا یتیم ہے، اس کو دے دو سب۔ یہ مشورہ دیا عورت نے، دے دیا۔ دوسرا دن بھی بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے۔ تیسرا دن ہوا تو پانی سے سحری کی۔ تیسرا دن ہوا، ان کو کاٹا 3/2 حصہ۔ پھر بعد میں 5 روٹی بنائی، افطاری کے لیے بیٹھے تو اتنے میں قیدی آیا۔ قید خانے میں اس زمانے میں ہوتے تھے مسلمانوں کے قیدی، اس نے یوں کہا میں کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں، میرے کو کھانا نہیں ملا، یہ اللہ کی طرف سے گویا امتحان تھا، تو اس کو 5 روٹیاں دے دی۔ اب پریشان حضرت علی بھی کہاں تک برداشت کر سکے، 5 دے دی۔ اتنے میں کیا ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد دونوں صاحبزادوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادوں کی حالت دیکھی کہ بڑی پزمردہ ہے، بڑے کمزور ہیں اور علی سے چلا بھی نہیں جاتا، بڑے کمزور ہیں، پریشان ہیں، ان کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ کئی دنوں کا فاقہ لگتا ہے، کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، اتنے پریشان لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے چہروں کو دیکھا، پھول جیسے اور جنتی چہروں کو دیکھا، رونے لگے اور یوں کہا یا اللہ تو میرے نواسوں کے اوپر اور میری لڑکی کے اوپر رحم فرما۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ کیا آپ کو کھانا چاہیے یا یہ آیت چاہیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا تمہیں مل جاتی یہ کم سمجھی جاتی، اے علی خوشخبری سن لو۔ حضرت جبرائیل نے سنایا یہ خوشخبری کا پروانہ ہے، علی کو سنا دو کہ ان کو کھانا دنیا کا مل جاتا یہ تو فنا ہو جاتا، لیکن یہ آیت قرآن کا ایک جز بن چکا اور کس کی شان میں نازل ہوا، علی، فاطمہ، حسن، حسین کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور یہ آیت قیامت تک باقی رہے گی اور پوری امت اس آیت کو پڑھتی رہے گی۔ اس سے بڑا اونچا پروانہ کیا چاہیے؟ یہ جو آیت ہے نا حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابہ کو معلوم تھا، اس بنا پر بعض صحابی یوں فرماتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا عمل ہوگا وہی قبول ہوگا، چھوٹا عمل تو قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر بعض صحابہ چھوٹے عمل کو کچھ گنتے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کے بارے میں ابھی تفصیل باقی ہے اور اپنا وقت ہو چکا، بہت اختصار کے ساتھ میں نے آج بیان کیا، ورنہ اس کی تفصیل کرے تو بڑی تفصیل ہے اس کی۔ بیچ میں جتنے احادیث میں نے سنائی وہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو سنائی، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو آئندہ باقی ہے انشاءاللہ فمن یعمل، اس آیت کے بارے میں، جو اس آیت
اس सूरत का पूरा खुलासा है। और मैंने ये भी कहा था कि सूरत का खुलासा क्या, पूरे कुरान का खुलासा है। अब अगर किसी को सवाल हो तो वो सवाल कर। बात सवाल जो दुकान वाले थी और इसी तरह वो जो ड्यूटी वाले थे वो तो आ गए। और कोई सवाल? हाँ, कल किसी ने सवाल, इन्होंने एक सवाल ये किया कि आपने याजूज माजूज के बारे में पहले दिन कहा था, तो वो कहाँ है? तो देखो, सबसे पहले इसका जवाब तो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपसे यूं कहता हूं, जिस सवाल की जरूरत न हो तो ऐसे सवाल न करें। चलो, अगर आपको मालूम हो चुका तो इसका क्या फायदा? हो गए, अल्लाह की मखलूक है याजूज माजूज, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से है। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो एक औलाद थी, याफिस बिन नूह, उनकी औलाद में से है याजूज माजूज। और उनकी तादाद कितनी, हदीस में आता, इतनी ज्यादा तादाद, इतनी ज्यादा कि यूं समझो कि 1000 आदमियों को एक तरफ किया जा रहा है, उनमें से 999 याजूज माजूज था और एक हमारा उम्मत है। इतनी उनकी तादाद है। गोया यूं समझो 999 ज्यादा गुना हमसे, इतनी ज्यादा उनकी तादाद है। और वो कहाँ है? ये शरीर किस्म के लोग हैं, इतने खतरनाक के हज़रत जुल्करनैन जो नबी गुजरे हैं, जब इन्होंने चढ़ाई की थी शिमाल की जानिब, यानी शिमाल यानी बाईं जानिब, शिमाल ये बाईं जानिब, हम अगर इधर खड़े रहें तो बाईं जानिब ये आता है, तो इधर की जानिब शिमाल, और वो भी मशरिक की जानिब में इतनी लंबी दीवार बना ली, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान फरमाया सूरह कहफ के अंदर कि लोहे की पिघलाई हुई दीवारें इसको बना दी, और उस पार यानी लोहे की दीवार के उस पार याजूज माजूज की कौम है। जब तक अल्लाह चाहेंगे वहां तक इनको बाकी रखेंगे, और जब अल्लाह यूं चाहेंगे वो दुनिया में आए तो वो इंशाअल्लाह बोलेंगे और यूं कहेंगे इंशाअल्लाह आइंदा कल सुबह में तो इस दीवार को हम गिरा देंगे, चाट लेंगे। जैसे ही वो इंशाअल्लाह बोलेंगे फौरन वो दीवार टूट जाएगी और तमाम के तमाम लोग दुनिया में टूट पड़ेंगे। लंबी बात है। इन्होंने जो सवाल किया इसके लिए 2 घंटे चाहिए जवाब देने के लिए, तो बस मुख्तसर आ चुकी, लेकिन आइंदा ऐसा सवाल न करें। अभी जरूरत का सवाल कर, रमजान का महीना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है दूसरी बातें बयान करने का। दूसरा सवाल, इन्होंने ये कहा था कि ये जो बैंक का जो कारोबार होता है वो सूदी होता है, वो हराम है, उसमें मुलाजमत भी नाजायज। इन्होंने यूं कहा, आपने ये सब बातें कही। हाँ, मैंने कही, और बिल्कुल मैं अभी भी इसी बात पर हूं कि हाँ ये सब नाजायज है, हराम है। तो फिर एक सवाल इन्होंने यूं किया, जब ये सब हराम है तो पैसा रखना क्यों जायज है? बैंक में पैसा ही क्यों रखते हो? ये सवाल किया। तो ये तो गोया बैंक में पैसा रखना उनकी मदद करना हुई कि वो सूदी कारोबार करता है बैंक, तो हमने पैसे रखे तो सूदी कारोबार किया, तो हम भी तो सबब बने सूदी कारोबार में, तो उसका गुनाह तो हमें होगा। ये सवाल किया। हाँ, ऐसा सवाल करो, मुझे खुशी होती है। मैं कहता हूं ना, सब बातें नहीं आती, आप सवाल करो तो मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दी तो इसका जवाब सुन लो। आजकल का वक्त ऐसा है कि पैसों की हिफाजत घर में मुश्किल है। ज्यादा पैसे इनको पूछो कितना बोझ पड़ता है, रातों को नींद नहीं आती। अगर बैंक में होता है सुकून से वो सो जाता है। तो इस नीयत से बैंक में पैसे रखो कि पैसों की हिफाजत होगी। इस नीयत से अगर पैसे रखोगे, और वाकईतन आज इस जमाने में पैसों की हिफाजत बैंक में जितनी होती है इतनी हमारे घरों में नहीं होती। इस बिना पर हिफाजत की नीयत से अगर बैंक में पैसे रखोगे तो कोई हरज की बात नहीं, जायज है। वो जैसा वो धंधा करे उसका गुनाह होगा, हमारा गुनाह नहीं होगा। हमने मजबूरी की हालत में ये पैसे रखे। और याद रखना, जरूरत तो भी उल महजूरात, ये उसूल में से ये फायदा है फिक़ह का कि जरूरत की तो चीज होती है जिसकी बिना पर नाजायज चीज पे जायज हो जाती है। तो बैंक में पैसा रखना नाजायज था लेकिन हमें जरूरत ऐसी है कि जिसकी बिना पर बैंक में पैसा रखना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। और दूसरी बात कि आजकल के हुकूमत के रूल्स ऐसे हैं कि अगर हम घर में पैसे रखे और पता चल जाए तो हमारे यहाँ बने, सब पैसे वाले जानते हैं कि क्या होता है। ये इनकम टैक्स वाले जब आते हैं ये होता है वो, या हमारा पैसा बैंक में होता तो व्हाइट हो जाता, ब्लैक नहीं होता। तो हमारे पास ऐसे पैसा हो तो फिर बाद में हमें तो मुजरिम भी ऊपर से करार देते हैं और ऊपर से हमें पकड़ ले जाते हैं, रुसवाई होती है, पैसा ले लेता, कितनी परेशानियां। इससे बेहतर के बैंक में रख दो, कोई हरज की बात नहीं। ये किस नीयत से रखें कि हिफाजत। और दूसरी बात, बाद लोग इसलिए पैसे रखते हैं ताकि इनकम टैक्स से बच जाए, ये भी नीयत होती है बाद मर्तबा। तो कोई हरज की बात नहीं, इस नीयत से पैसे रखने में कोई हरज की बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं,
اور کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد ہم لیں گے اور اتنا سود ملے گا. حرام ہے. بعض مسلمان ایسے ہیں جو فکس ڈپوزٹ میں پیسے رکھتے ہیں, ہماری بچی کا جب نکاح ہوگا اس وقت پیسے اٹھا لیں گے تو اتنا بیاج آئے گا 1 لاکھ, تو 1 لاکھ میں تو ہمارے بچی کا نکاح. ارے حرام نکاح کیا, ایسے نکاح میں برکت نہیں ہوگی, سکون نہیں ملے گا, اولاد نیک صالح نہیں ہوگی. اور یہ پیسہ حرام کا ہے, بلکہ 5 لاکھ جو ہمارے حلال کے ہیں, یہ لاکھ نے 5 لاکھ کو بھی مشکوک بنا دیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت نہیں دے گا. اس بنا پر فکس ڈپوزٹ میں جو پیسہ رکھا ہوگا وہ حرام کا ہوگا. ہاں, اگر آپ کو مجبوراً فکس ڈپوزٹ میں رکھنا پڑا, دیکھو میرے قید یاد رکھنا, مجبوراً فکس ڈپوزٹ میں رکھنا پڑا, اور وہ مجبوری کون سی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس سے اگر بچنا ہو تو اگر کسی کی فکس ڈپوزٹ ہو تو وہ آدمی بچ جاتا ہے. تو اس نیت سے اگر کسی نے انکم ٹیکس کے بچنے کے خاطر فکس ڈپوزٹ میں رکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں, رکھ سکتا ہے. لیکن سنو, جو فکس ڈپوزٹ کی بنا پر جو پیسہ سود کا ملے گا بینک کی طرف سے, وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ وہ غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو. آپ کہیں گے کہ غریب کو فکس کیوں دیتے ہو حرام کا پیسہ؟ سنو, اس لیے کہ یہ پیسہ اصل تو بینک والوں کا ہے, ہم بینک والوں کو تو دے نہیں سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ ایسے پیسے جو ہوتے ہیں بینک والے اور سرکار کیا کرتی ہے, مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہے. اس بنا پر علماء نے یہاں تک مجبوری میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ بینک میں پیسے مت چھوڑو. پہلے زمانے میں چھوڑتے تھے تو اس میں کیا ہوتا, ان پیسوں سے مسلمانوں کے خلاف سب کارروائی ہوتی تھی. اس بنا پر مسلمانوں نے جب پریشانی دیکھی تو پھر بعد میں یہ مشورہ دیا, علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ پیسہ اٹھا لو لیکن بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دے دو. کیوں؟ یہ پیسے کا اصل مطلب کیا ہے, دریا میں پھینک دو. لیکن پیسوں کو دریا میں پھینکنا جی نہیں چاہتا. اس سے بہتر یہ ہے فتویٰ دیا علماء نے کہ دریا میں پھینکنے کے بجائے غریب کو دے دو کہ غریب کا کام ہو جائے. تو غریب کو دے سکتے ہیں. تو فکس ڈپوزٹ والا پیسے کا مسئلہ بھی آ چکا, یاد رکھے. اور صرف ایسا نہیں کہ ہم نے مسئلہ جانا, اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور فکس ڈپوزٹ میں اس لیے پیسہ نہ رکھے کہ ہمیں سود ملے گا, اس نیت سے کوئی پیسہ نہ رکھے, بلکہ کس نیت سے بینک میں پیسہ رکھنا ہو تو رکھے, حفاظت کی غرض سے رکھو, یا جو سرکار کی طرف سے پریشانیاں جو آتی ہیں نا اس سے بچنے کے خاطر اگر بینک میں پیسہ رکھنا ہو تو رکھ سکتے ہیں. اور بھی سوال کیا لیکن کافی وقت ہو چکا. دیکھو, کوئی اگر مجھے پرچہ دے گا تو میں ابھی لے لوں گا اور اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ کر دوں گا. ابھی اس کا جواب بھی باقی ہے, انہوں نے بعد اور بھی سوال کیے ہیں. دیکھو آئندہ کل انشاءاللہ اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات. یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری پکڑ نہ فرما. یا اللہ ہمیں حرام لقمے سے بچا دے, حرام آمدنی سے بچا دے. یا اللہ سود سے بچا دے. یا اللہ ہمارے گھر میں, ہمارے پیٹ میں, ہماری اولاد میں کسی بھی طرح کا یا اللہ حرام لقمہ, حرام پیسہ نہ آنے پائے. یا اللہ اس طرح کے اسباب مہیا فرما, بلکہ ایسے اسباب مہیا فرما کہ جس کی بنا پر ہمارے پاس, ہمارے گھر میں, ہمارے اولاد کے پاس یا اللہ حلال اور طیب پیسہ, حلال اور طیب رزق, حلال اور طیب لقمہ اور کھانا غذا آئے. ایسے اسباب مہیا فرما. یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما, دنیا کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما, مرتے وقت مرنے کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما, عالم برزخ کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما, اور عالم محشر, عالم حشر, 5 بادل موت کی پریشانیوں سے بھی اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچا لے, شامت اعمال سے بچا لے, ہم سب کو صحیح توفیق دے دے, ہمیں بھی, ہماری اولاد کو, ہماری عورتوں کو, تمام مسلمانوں کو, پوری امت کو یا اللہ صحیح توفیق دے دے, صحیح ہدایت عطا فرما. اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفا دے دے, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو بیچارہ مشکل میں پھنسا ہے یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ جو بیچارہ قرضوں میں پھنسا ہے, قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے, عزت اور عافیت کے ساتھ جلدی سے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے, کاروبار میں برکت دے, روزی روزگار میں برکت دے, برکتوں والی زندگی دے, برکتوں والی روزی عطا فرما, برکتوں والی ہر چیز ہمیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین, بے برکتی سے بچا لے, تیری نافرمانی سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے, تیرے حبیب پاک راضی کو ناراض کرنے سے بچا لے. حسن خاتمہ نصیب فرما, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جائے. یا اللہ جنت نصیب فرما, تیری ناراضگی سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, عذاب قبر سے بچا لے,
میدان محشر کی پریشانیوں سے بچا دے، ہولناکیوں سے بچا دے، گھبراہٹ سے بچا دے، ہمیں صحیح توفیق دے دے یا اللہ، صحیح سمجھ دے دے یا اللہ، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما یا اللہ، بغیر حساب و کتاب کی جنت نصیب یا اللہ۔ ہم ایسے تو نہیں ہیں لیکن تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اگر آپ نے داخل فرما دیا تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یا اللہ، ہمارا کام بن جائے گا، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے یا اللہ۔ ہم ہر حالت کے اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یا اللہ ہم خراب ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ہماری تمام خرابی کو یا اللہ بنا دے یا اللہ، ہماری بگڑی بنا دے یا ارحم الراحمین۔ شامت عمل سے بچا لے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے یا اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما برحمتک یا رب۔